ابراہیم خانزادہ کی حویلی کسی چھوٹے راج محل سے کم نہیں تھی۔ لمبی راہداریوں، بھاری دروازوں اور پرانی لکڑی کی کھڑکیوں سے جھانکتے دن کے اجالے میں وہ شان اور دبدبہ نظر آتا جو کئی دہائیوں سے اس خاندان کا ترہ امتیاز تھا۔ 6 بیٹے، ان کی بیویاں اور بچوں کا ہجوم۔ یہ حویلی ہمیشہ شور، قہقہوں اور کبھی کبھار تکراروں سے گونجتی رہتی تھی، مگر ایک شخص ایسا تھا جو اس ہجوم میں بھی الگ محسوس ہوتا تھا: برہان خانزادہ۔ ابراہیم خانزادہ کا سب سے بڑا پوتا، خاندان کے وقار کا محافظ اور اصولوں کا رکھوالا تھا۔ درمیانی عمر، چوڑا سینہ، تیز نگاہیں اور ہمہ وقت سنجیدگی کی چادر اوڑھے، وہ کسی کو زیادہ لفٹ نہیں دیتا تھا۔ اس کے لیے رشتے عزت کے ساتھ جڑے ہوتے تھے، جذبات کے ساتھ نہیں۔ برہان لالا آئے ہیں، سب لڑکیاں دوپٹہ سنبھالو، کوئی ملازمت سرگوشی میں کہتی تو ہنسی چھپاتی لڑکیاں فوراً سنبھل جاتی۔ لیکن ایک لڑکی تھی جسے یہ سب بے معنی لگتا تھا: عنائزہ، 17 سالہ، لاپرواہ، شوخ اور بے ساختہ۔ اس کا بچپنا ابھی تک جھلکتا تھا۔ وہ برہان سے بے حد ڈرتی تھی۔ شاید اس بچپن میں ڈانٹ پڑنے کی تلخ یادیں اس کے دل میں گہرائی سے نقش تھیں۔ مجھے نہیں لگتا برہان لالا انسانوں کی زبان سمجھتے ہیں، انہیں بس حکم دینا آتا ہے۔ عنائزہ ایک دن دادی سے کہہ بیٹھی: زبان سنبھال کر، وہ تمہارے لالا ہیں، خاندان کی عزت ہے۔ دادی کی تنبیہ پر وہ زبان دانتوں تلے دبا لیتی، مگر دل میں چبھن رہ جاتی۔ اس دن دوپہر خاصی گرم تھی، سب کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ عنائزہ اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پیچھے باغیچے کی طرف چل دی۔ اسے یاد آ کہ کچھ کام رہ گیا تھا۔ باغیچے سے آگے کچا راستہ ڈیرے کی طرف جاتا تھا، جو خانزادوں کی زمینوں کا مرکز تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی، ہوا سے الجھتی، ارد گرد دیکھتی رہی۔ اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی آہٹ گونجی۔ اسے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ایک سایہ تیزی سے راستے پر سے گزرا۔ وہ شخص لمبا، گھنے کپڑے پہنے ہوئے، سر جھکائے چلتا چلا جا رہا تھا۔ عنائزہ کے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر دیکھتی رہی، مگر شکل صاف دکھائی نہیں دی۔ یہ برہان لالا ہی تھے، اس نے خود سے کہا۔ دل میں خوف سا اتر آیا۔ وہ یہاں کیا کر رہے تھے؟ ڈیرے پر؟ وہ پلٹی، مگر اس کی رفتار سست ہو گئی۔ قدموں میں بوجھ تھا اور دل میں بے چینی۔ راستے پر وہ یہی سوچتی رہی کہ کہیں غلط تو نہیں دیکھا، مگر وہ لباس، وہ چال، وہ قد، سب کچھ تو برہان لالا جیسا تھا۔ شام کو جب وہ کچن میں گئی تو باقی لڑکیاں ہنسی خوشی کچھ پکا رہی تھیں، مگر اس کی طبیعت میں عجیب سے ادھیڑ بن تھا۔ کیا ہوا عنائزہ، چپ کیوں ہوں؟ انم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سر درد ہے تھوڑا سا۔ یا پھر تم نے برہان لالا کو باغیچے میں دیکھ لیا؟ انم نے شوخی سے آنکھ ماری۔ عنائزہ چونکی۔ تمہیں کیسے پتا؟ ارے مذاق کر رہی تھی، پر سچ میں دیکھا کیا؟ انم نے فوراً پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں۔ عنائزہ نے جھوٹ بولا، مگر اس کے دل میں خوف نے گھر کر لیا تھا۔ رات کو وہ دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ چاندنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور دماغ الجھا ہوا تھا۔ اگر وہ واقعی برہان لالا تھے تو وہ وہاں کیا کر رہے تھے، اور اگر نہیں تھے تو میں نے ایسا کیوں سمجھا؟ ان سوالوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، بس ایک انجانا خدشہ تھا جو اس کے دل میں چپک گیا تھا۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول اچانک افراتفری میں بدل چکا تھا۔ وہ عظیم و خاموش حویلی جو اکثر صرف خاندانوں کے قہقہوں اور بچوں کی شرارتوں سے گونجتی تھی، اس وقت گاؤں والوں کے شور، ملازموں کی صفائیاں اور بزرگوں کی سخت نگاہوں سے بھر چکی تھی۔ صحن کے بیچوں بیچ سب مرد جمع تھے۔ ابراہیم خانزادہ کرسی پر بیٹھا اپنے مخصوص جلالی انداز میں خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا۔ اس کے چہرے سے واضح تھا کہ اس نے ابھی فیصلہ نہیں سنا، مگر جو بھی قصوروار ہوگا اس کے لیے بخشش ممکن نہیں۔ کس کی ہمت ہوئی کہ ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرے؟ ابراہیم خانزادہ کی گرجدار آواز گونجی۔ ایک بوڑھا ملازم آگے بڑھا۔ خان جی، ہمیں کچھ نہیں پتا، سبھی کام میں لگے ہوئے تھے۔ جھوٹ مت بولو، کوئی تو تھا جو اسے لے کر گیا۔ 15 سال کی بچی کو؟ مڈل عمر کا ایک چچا زاد برہم انداز میں بولا۔ ایک اور نوجوان بول اٹھا، یہ کام باہر کا کوئی آدمی نہیں کر سکتا، ڈیرے کا راستہ ہر کسی کو نہیں پتا، یہ اندر کے کسی آدمی کا کام ہے۔ دوسری جانب وہ بچی اپنی ماں کے ساتھ سہمی کھڑی تھی، سہمے چہرے، لرزتے ہونٹ اور آنکھوں میں خوف کا عکس۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، بس کپڑے کالے تھے اور اونچا قد تھا۔ بچی نے آہستگی سے کہا۔ کیا وہ ہمارے برہان لالا جتنا لمبا تھا؟ کسی نے بے دہانی میں سوال کیا۔ بس اتنا ہی۔ شاید وہ گھبرا گئی۔ تبھی کسی نے آ کر ابراہیم خانزادہ کے کان میں کچھ کہا۔ وہ سنجیدہ ہو کر بیٹھا رہا، لیکن اس کے ہونٹ ایک پل کو بھیج گئے۔ بلاؤ سب ملازمین کو، ایک ایک سے سوال ہوگا۔ حویلی کے ملازمین، ڈیرے پر کام کرنے والے مزدور، گاؤں کے چند معتبر لوگ،
सब सहन में आकर कतार में खड़े हो गए। हवेली के मर्द एक एक से सवाल करते, कल कहाँ थे, किसके साथ थे? मैं तो खेत में था चाचा जी, हम तो पानी लगा रहे थे खान जी। पूछगछ का अमल जारी था कि अचानक एक नस्वानी आवाज ने सबको चौंका दिया। मैं जानती हूँ वो कौन था। तमाम निगाहें घूमकर बरामदे की तरफ उठ गईं, जहाँ इनायजा खड़ी थी। हल्के नीले सूट में संजीदा चेहरा, आंखों में एक इस्तराब। ये इनायजा वैसी नहीं लग रही थी जैसी हमेशा हंसती खेलती रहती थी। कौन था? इब्राहिम खानजादा ने बराह रास्त सवाल किया। इनायजा ने धीरे से नजरें उठाई, फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद बोली, बुरहान लाला थे। सन्नाटा छा गया। किसी ने जैसे पूरे सहन की सांसें रोक दी हों। बुरहान जो पिछली कतार में हाथ बांधे खामोश खड़ा था, एकदम चौंक उठा। उसके माथे की रगें उभरी, उंगलियां मुट्ठी में भींच गईं, लेकिन वो खामोश रहा। क्या कहा तुमने? इब्राहिम खानजादा ने धीरे मगर सख्त लहजे में पूछा। मैंने खुद देखा है, वो डेरे की तरफ जा रहे थे। मैंने उनका कद, लिबास देखा। इनायजा की आवाज़ कदरे लरसती हुई थी। किसी ने हल्की आवाज़ में सरगोशी की। ये तो बहुत संगीन इल्ज़ाम है। बुरहान के चेहरे पर गुस्से के बजाय एक अजीब सी ठंडक छा गई, जैसे कोई बिजली अंदर से कौंध गई हो, मगर वो उसे झेल गया। वो आगे आया, अपनी जगह से एक कदम चलकर इब्राहिम खानजादा के करीब आया और बोला, मैं बेकसूर हूँ, किसी को गलत फहमी हुई है। इनायजा झूठ क्यों बोलेगी? एक बुजुर्ग बोल उठे। बुरहान की आंखों में अजीब सी चमक आई। वो इनायजा को घूरने लगा। तुम्हें यकीन है कि मैं ही था? इनायजा ने फौरन नजरें चुराई, लेकिन इस बात में सर हिलाया। तो अब आप मुझे मुजरिम समझते हैं दादा जान? बुरहान ने सीधा इब्राहिम खानजादा से पूछा। मैं किसी को मुजरिम नहीं मानता जब तक सबूत ना हो, लेकिन खानदान की लड़की का इल्ज़ाम छोटा नहीं होता। इब्राहिम खानजादा का लहजा साफ था। एक लम्हे को हवा रुक गई, फिर गांव के लोग चीखने लगे, खान जी इंसाफ करें, अगर बड़े ही ऐसा करेंगे तो हमारा क्या होगा? इसे सजा दें। इसकी जगह कोई और होता तो अभी तक जमीन में गाड़ दिया जाता। बुरहान ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया। मुझे सिर्फ 3 दिन दें, मैं असल मुजरिम को लाकर सबके सामने खड़ा कर दूंगा, और अगर ना ला सका तो आप जो चाहें सजा दें। इब्राहिम खानजादा ने गहरी सांस ली। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखना ये वक्त तुम्हारी सच्चाई या बर्बादी का फैसला करेगा। बुरहान ने एक नज़र इनायजा पर डाली। वो पलकें झुकाए खड़ी थी। बुरहान ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। इब्राहिम खानजादा ने नजरें मोड़ी और बुरहान को देखे बगैर कहा, जब तक ये मामला साफ नहीं होता तुम ज़मीनों के इंतज़ाम से दूर रहोगे। ये जुमला जो शायद आम हालात में एक इंतकामी फैसला होता, आज बुरहान के लिए ऐलान ज़िल्लत बन गया था। दादा जान, बुरहान ने कुछ कहना चाहा, मगर इब्राहिम खानजादा ने हाथ उठाकर उसे खामोश कर दिया। तुमने खुद वक्त मांगा है तो खुद ही सब साफ करो, और याद रखो खानजादे सिर्फ ताकत से नहीं किरदार से जाने जाते हैं। गांव वालों ने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया। खान जी, अगर यही इंसाफ है तो कल हमारी बेटियों को कौन बचाएगा? अगर वही बंदा निकला तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दूसरा सोचे भी ना। नौजवान होकर ऐसी हरकत शर्म आनी चाहिए। कोई एक आवाज़ भी बुरहान को सुनाई नहीं दे रही थी, बस हर एक आवाज़ एक ही लफ्ज़ दोहरा रही थी, मुज्तबा। जब वो हवेली से बाहर निकला, सूरज ढल रहा था। सामने लॉन में कुछ लड़कियां अब भी खड़ी बातें कर रही थीं, जिनमें से चंद ने उसे देखते ही नजरें झुका ली। वो जानता था इन सबके दिल में भी अब शक ने घर कर लिया है। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया, दरवाज़ा बंद किया और एक गहरी सांस ली। फिर वो आईने के सामने आकर खड़ा हुआ। तुमने कुछ नहीं किया बुरहान, तुम कसूरवार नहीं हो, लेकिन सबकी नज़रों में हो, और इसकी वजह सिर्फ वो है, इनायजा। उसे याद आया कि कैसे इनायजा हमेशा उससे नज़रें चुराती थी, कैसे उसके मासूम से चेहरे पर बचपने का खुमार रहता था, मगर आज उसने एक ऐसा तीर मारा था जिससे वो लरस गया था। मोबाइल बजा। रोहेल का नंबर था। भाई सब ठीक है? रोहेल ने दबे दबे लहजे में पूछा। ठीक है, तुम्हें लगता है ये सब ठीक है? बुरहान का लहजा कड़क था। नहीं, मेरा मतलब था कि कुछ पता चला, किसी पर शक? शक? बुरहान की हंसी किसी जहर में बुझी तलवार जैसी थी। अब तो सब मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई, अगर किसी ने भी तुम्हें फंसाया तो हम निकाल लेंगे उसे। मुझे तन्हा ये करना है रोहेल, ये मेरी जंग है। इधर इनायजा अपने कमरे में बंद थी। वो कमरे के कोने में बैठी मुसलसल अपने नाखून कुतर रही थी। उसे कोई सुकून नहीं आ रहा था। गड़बड़ तो हो गई थी, मगर वो चाहकर भी खुद को वापस नहीं मोड़ सकती थी। उसी वक्त उसकी माँ अंदर आई। तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? क्या मतलब? मैंने सच कहा। सच? सच का भी वक्त और तरीका होता है इनायजा। तुमने बुरहान का नाम सबके सामने लिया,
تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ خانزادہ ہے، اسے رسوا کیا ہے تم نے۔ میں ڈری ہوئی تھی اماں، میں نے جو دیکھا تھا وہ کبھی کبھی جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ تم ابھی بچی ہو اور تمہارے لفظ کا وزن تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا۔ عنائزہ خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ ادھر برہان رات گئے صحن میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے ملازمین کی فہرست نکالی، ایک ایک کے نام پر غور کیا، جس نے کیا وہ یہیں کہیں، اور جب تک اسے تلاش نہیں کر لیتا نہ میں سو سکوں گا اور نہ سانس لے سکوں گا۔ 3 دن کا وقت جیسے سزا بن کر ٹک رہا تھا، ہر لمحہ اس کی ذات کو کھا رہا تھا۔ وہ اپنی عزت، اپنا وقار بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اور اب وہ کر کے دکھانے والا تھا۔ برہان خانزادہ کی زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ کسی سوچ میں ڈوبا رہا۔ مسلسل ہر جگہ، ہر لمحے، ہر نگاہ میں صرف ایک ہی چہرہ تیرتا، عنائزہ۔ وہ عنائزہ جو چند دن پہلے تک اس کے لیے ایک لاپرواہ بچپنے سے بھری لڑکی تھی، وہی عنائزہ جس نے ایک لمحے میں اس کی عزت، اس کی ساکھ کو زمیں بوس کر دیا تھا۔ اسی رات وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا، کاغذ قلم سامنے رکھا۔ اس نے چند لائنیں لکھی، پھر موبائل اٹھایا اور عنائزہ کے ڈرائیور نعیم کو کال ملائی۔ نعیم، تم کچھ دنوں سے مجھے کھیتوں میں لے جاتے ہو، ہے نا؟ جی خان جی، روز۔ کل تم کچھ اور کرو گے، ایک کام ہے جو بس تم ہی کر سکتے ہو، جو آپ کہیں خان جی۔ عنائزہ کو سب کالج لے جانا ہے، لیکن منزل کالج نہیں ہوگی۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ کیا مطلب خان جی؟ سیدھا مطلب ہے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ کرو، پھر باہر نکلنا اور وہ کام ہو جائے گا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ نعیم کی ہچکچاہٹ محسوس ہوئی۔ خان جی، وہ تو چھوٹی بچی ہے۔ بچی ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ بچی ایسے الزام لگاتی ہے؟ نعیم نے ہونٹ کاٹے۔ ٹھیک ہے خان جی، جیسے آپ کہیں۔ فون بند ہوا تو برہان نے گہری سانس لی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر وہ کوئی عام مرد بھی نہیں تھا۔ اس کی ذات، اس کا رتبہ، سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ وہ خاموش رہ کر مزید تماشا نہیں بن سکتا تھا۔ اگلی صبح عنائزہ حسب معمول کالج جانے کے لیے تیار ہوئی، ہلکا سا دوپٹہ گلے میں، بیگ ہاتھ میں، اور چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ۔ بس جلدی آ جانا، میں دوپہر کو دادی کے ساتھ بازار جانا ہے، ماں نے پیچھے سے کہا۔ ہاں ماں، بس جلدی آ جاؤں گی۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازے سے باہر نکلی۔ نعیم نے دروازہ کھولا۔ آ جائیں بی بی، ٹائم ہو رہا ہے۔ عنائزہ گاڑی میں بیٹھی، موبائل نکالا اور اپنی دوست کو کال ملانے لگی۔ وہ باتوں میں مگن تھی کہ اچانک گاڑی ایک سنسان راستے پر رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نعیم گاڑی سے اترتے ہوئے بولا، کچھ آواز آ رہی ہے، انجن سے چیک کرتا ہوں۔ عنائزہ جھنجھلا گئی۔ یہی وقت تھا خرابی کا۔ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اچانک اس نے اپنی ناک اور منہ پر کسی کی گرفت اور کوئی عجیب خوشبو محسوس کی۔ اگلے ہی لمحے منظر دھندلا ہو گیا۔ جب عنائزہ کو ہوش آیا تو وہ کسی کمرے میں تھی، گرد و نواح خاموش اور روشنی مدھم تھی۔ اس نے فوراً سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک دروازہ چرچراتے ہوئے کھلا اور بھاری قدموں کی چاپ نے جیسے زمین کو تھرا کر رکھ دیا۔ برہان خانزادہ اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ سخت، آنکھوں میں جلن اور لبوں پر کوئی نرمی نہیں تھی۔ عنائزہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ آپ نے یہ کیا ہے؟ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ برہان نے جواب دیا بغیر قدم بڑھائے، جیسے ایک شکاری اپنے شکار کو دوبارہ قید میں دیکھ کر اطمینان کا سانس لے رہا ہو۔ بولے نا، کیا دشمنی تھی آپ کو مجھ سے؟ برہان رکا، پھر اچانک جھک کر اس کے قریب آیا۔ اسی ڈیرے کا نام لیا تھا نا تم نے؟ اسی جگہ کا ذکر کر کے میری عزت کو کیچڑ میں گھسیٹا تھا۔ عنائزہ کی پلکیں لرزی۔ میں نے جو دیکھا وہی کہا۔ اس کے جملے مکمل ہونے سے پہلے برہان کا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور ایک تیز تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا۔ وہ ایک طرف کو جھک گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ چیخی نہیں، بس ساکت ہو گئی۔ اب دیکھ لو، اسی ڈیرے پر لے آیا ہوں تمہیں، بولو کیسا لگ رہا ہے؟ عنائزہ نے ہاتھ سے گال سہلاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ آپ کو لگتا ہے اس سے آپ کو سکون مل جائے گا؟ مجھے تمہیں وہ دکھ دینا ہے جو تمہیں زندگی بھر یاد رہے۔ تم نے جو زخم دیا ہے اس کا مداوا تمہارے ہی ذریعے سے ہوگا۔ میں گھر جا کر سب کو بتاؤں گی، دادا کو، ماں کو، سب کو۔ برہان نے سرد ہنسی۔ بولو کس حیثیت میں بتاؤ گی؟ کہ میں نے تمہیں اغوا کیا، یا کہ تم میرے ساتھ تنہا ایک کمرے میں رہ کر آئی ہو؟ عنائزہ نے گہری سانس لی۔ آپ مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں تمہیں اپنی بنانا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ کچھ قدم پیچھے ہٹا، میز سے ایک سفید لفافہ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھا۔ نکاح کا فارم ہے، قاضی آ رہا ہے، اب تم میری ہو جاؤ گی، اور اگر زبان کھولی تو یاد رکھنا پھر سے اٹھوا لوں گا۔
मगर अगली बार कोई डेरा नहीं होगा, सिर्फ तन्हाई होगी। इनायजा के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। ये जबरदस्ती है, ये जुल्म है। जुल्म? तुम्हें नहीं लगता इल्जाम लगाना जुल्म था? अब ये तुम्हारी सजा है। कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और दो अजनबी अंदर दाखिल हुए, एक बूढ़ा काजी और एक निकाह का गवाह। काजी ने खाली निगाहों से दोनों को देखा, फिर नरमी से पूछा, बेटा निकाह के लिए रजामंदी चाहिए। बुरहान ने काजी की बात काट दी, ये मेरी जिम्मेदारी है, आप बस निकाह पढ़वाएं। आयजा खामोश थी, उसकी जबान जैसे बंद हो चुकी थी, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे, मगर वो अब बोलने के काबिल नहीं रही थी। खामोशी, बेबसी और एक धुंधली सी तस्लीम पजीरी। काजी ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और कमरे में वो अल्फाज गूंजने लगे जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। कबूल है। इनायजा की खामोशी गूंजी, कबूल है। दूसरी बार, और उसकी नजरें बुरहान की आंखों से टकराईं जिनमें कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ गुस्सा, जबर और इंतकाम। कबूल है, उसने जैसे अपने जिस्म से बाहर निकल कर कहा। निकाह मुकम्मल हुआ। काजी और गवाह चुपचाप निकल गए। कमरे में सिर्फ वो दोनों रह गए। इनायजा पलंग के किनारे पर बैठी थी, बुरहान खड़ा, हाथ बांधे, दीवार को घूरता हुआ। अब तुम मेरी बीवी हो, अब तुम्हारी हर सांस, हर कदम पर मेरा हक है, वो आहिस्ता से बोला। इनायजा ने सर झुका लिया। अब जो हो चुका था उससे इनकार मुमकिन नहीं रहा। खौफ, उलझन, बेबसी, सब कुछ उसकी आंखों में मौजूद था। इनायजा का दिल जैसे हलक में आकर अटक गया था। निकाह के बाद वो पलंग पर पत्थर बनी बैठी रही। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि वो कौन सी दुनिया में आ गई है, जहाँ सब कुछ बज़ाहिर कानूनी मगर अंदर से जबरदस्ती, खौफ और जबर से लथपथ है। बुरहान कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा, फिर आहिस्ता से कदम बढ़ाए। उसकी मौजूदगी जैसे कमरे की फिजा को और बोझल कर रही थी। वो इनायजा के सामने झुका, चेहरा करीब लाया। अब तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और अगर तुमने हवेली में किसी को कुछ बताया, कुछ भी, तो याद रखना मैं तुम्हें फिर से उठा लाऊंगा, और इस बार ये निकाहनामा नहीं होगा जो तुम्हें बचाएगा। इनायजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज में बोली, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, खुदा का वास्ता मुझे वापस घर जाने दे। वापस तो जाओगी, लेकिन अब तुम वो इनायजा नहीं रहोगी जो कल तक थी। तुम अब मेरे नाम की हो और मेरे कब्जे में हो। बुरहान का अंदाज तल्ख, बेरहम और हाकिमाना था। उसने इनायजा की थरथराती ठोड़ी पकड़कर सर ऊपर किया। रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे नर्म नहीं करते। इनायजा ने सर हिलाया, वादा किया किसी को नहीं बताएगी। बुरहान सीधा होकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। तैयार हो जाओ, तुम्हें घर छोड़ने जा रहा हूँ, और हाँ, अगर तुमने जरा भी कोशिश की सच बोलने की तो तुम जानती हो अंजाम क्या होगा। इनायजा को घर छोड़ दिया गया। जब वो हवेली के आंगन में दाखिल हुई तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। खवातीन हंसती बातें कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे, मुलाजमत जमीन पर झाड़ू लगा रही थी। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या कुछ बीत चुका है। कहाँ थी तुम? माँ ने फौरन पूछा। गाड़ी खराब हो गई थी, देर हो गई। इनायजा ने आहिस्तगी से जवाब दिया। माँ ने गौर से उसके चेहरे को देखा, आंखें कुछ ढूंढने लगी, लेकिन इनायजा ने फौरन नजरें चुरा ली। उस दिन के बाद से इनायजा की आंखों में वो मासूम चमक खत्म हो चुकी थी। वो खामोशी, सहमी हुई और उलझी उलझी रहने लगी। हर बार जब बुरहान घर में नजर आता उसका रंग फक हो जाता। वो नजरें झुकाकर चुपचाप अपनी जगह छोड़ देती। रात को बुरहान अपने कमरे में बैठा फहरिस्त देखता। कौन हो सकता है किसने वो बच्ची उठाई थी? कोई जो अंदर का हो, वरना डेरे के रास्ता किसे पता होता। एक खादिम उसके पास आया। खान जी, सबसे दोबारा पूछगछ करेंगे? नहीं, अब की बार चुपचाप नजर रखो, जो मुजरिम है वो खुद गलती करेगा। बुरहान की तफ्तीश खामोशी से जारी थी। एक दिन उसने अपनी कजन की बातों में झूठ पकड़ा। उसने फौरन रोहेल को बुलाया। तुम कल शाम कहाँ थे? खेतों में, आरिफ के साथ। आरिफ तो कह रहा था तुम थे ही नहीं। रोहेल की आंखों में एक लम्हे को हिचकिचाहट लहराई, फिर फौरन खुद को संभाला, शायद उसे याद ना हो। बुरहान की नजरें तेज हो गई। मुझे झूठ पसंद नहीं है रोहेल, तुम मेरे भाई हो, मगर अगर तुमने कुछ छुपाया तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। रोहेल चुप रहा, लेकिन पसीने की बूंदें उसकी कनपटी पर चमक गई। बुरहान का शक मजीद पुख्ता हो गया था। वो अब जान गया था कि मुजरिम उनके बीच ही है और वो ज्यादा दिन छुपा नहीं रह सकता। बुरहान ने इस मामले की मुकम्मल तहकीक के लिए दादा जान से कुछ वक्त और मांग लिया। हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था और बुरहान खानजादा गुज़िश्ता 2 दिन से ज़मीनों के मामले के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। उसकी गैर मौजूदगी इनायजा के लिए जैसे एक वक्फा थी, खौफ से, दबाव से, इस मुसलसल धड़कन से जो उसकी मौजूदगी में बेकाबू हो जाया करती थी। उस दिन दोपहर को बारिश अचानक शुरू हो गई। बादलों की गरज, बिजली की चमक और बारिश की टप टप बच्चों के चेहरे खिला गई। वो सब लॉन की तरफ भागे।
عنائزہ پہلے اندر کھڑکی سے دیکھتی رہی، پھر ایک بچی نے آ کر ہاتھ کھینچا۔ چلیں آپی، چلیں نا۔ وہ ہنستی قدم بڑھائے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بھیگی گھاس پر بچوں کے ساتھ ہنستی، بھاگتی، لڑکتی پھر رہی تھی۔ اس کا نازک ہلکا سا دوپٹہ بار بار سلپ ہوتا اور وہ اب سے اپنے گلے میں بے دہانی سے ڈال دیتی۔ سفید سوٹ جو بارش میں مکمل بھیگ چکا تھا اس کے جسم سے چپک رہا تھا، مگر وہ بے فکر تھی، آزاد۔ ملازمائیں بھیگی زمین پر کام نمٹا رہی تھیں، مگر کئی نگاہیں بار بار عنائزہ کی طرف اٹھتی پھر جھک جاتی۔ ایک لڑکی جس پر وقت نے زبردستی بلوغت مسلط کر دی تھی، آج اپنے لاپرواہ ہنسنے کے انداز میں وہی پرانا بچپنا تلاش کر رہی تھی جو کچھ دنوں سے چھن چکا تھا۔ لیکن اس لمحے کو آنکھوں میں محفوظ کرنے والا کوئی اور بھی تھا، برہان۔ وہ اچانک اندر داخل ہوا تھا، لان کے دوسری طرف بنے برآمدے سے۔ بارش کے قطروں میں بھیگی عنائزہ کی وہ بے فکری، ہنسی اور لاپرواہی اس کے لیے برداشت سے باہر تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید اشتعال امڈ آیا۔ اس کے قدم تیزی سے آگے بڑھے۔ بغیر کچھ کہے اس نے عنائزہ کا ہاتھ جھٹکے سے پکڑا۔ آپ کب آئے؟ عنائزہ کے چہرے پر حیرت اور خوف ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ جب تم نے اپنی عزت نیلام کرنے کا تماشا لگا رکھا تھا۔ برہان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ عنائزہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ وہ اسے کھینچتے ہوئے اندر کی طرف لے گیا۔ بچے سہم کر رک گئے، ملازمہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ منظر ایک اور نے بھی دیکھا، عنائزہ کی ماں۔ وہ دوسرے دروازے سے برآمدے میں آ رہی تھی جب اس نے بیٹی کو کھینچتے دیکھا تھا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے، دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ برہان خان زادہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا، سانسیں بے ترتیب، آنکھوں میں بڑکتے شعلے۔ عنائزہ دیوار سے لگی کھڑی تھی، اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ چکا تھا اور وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکنے لگی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی، بس دھڑکن اس کے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ برہان کی آواز بھرا گئی۔ سب کے سامنے اس حال میں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی تھی؟ عنائزہ کی پلکیں لرزیں، لب ہلے۔ میں صرف بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا؟ غلط؟ تمہیں لگتا ہے تمہارا یوں بھیگے کپڑوں میں سب کے سامنے ہنسنا، چلنا، ان کے بیچ نچلے دوپٹے کے ساتھ گھومنا غلط نہیں؟ مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنے خفا ہوں گے۔ عنائزہ کی آواز لرز گئی۔ وہ چند قدم آگے بڑھا اور عنائزہ دیوار کے ساتھ اور سمٹ گئی، اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ کچھ لمحے اس کی آنکھیں صرف عنائزہ کے چہرے کو دیکھتی رہی، وہ سہمی ہوئی نظروں سے کپ کپاتے لب اور وہ خاموش معصومیت، جیسے ایک دھڑکتے دل نے اس کا غصہ نرمی میں بدلنا شروع کر دیا ہو۔ برہان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور اپنے اندر کے طوفان کو قابو میں کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لب سختی سے بھینچے ہوئے تھے، مگر دل جیسے نرم پڑ رہا تھا۔ تمہاری یہ حالت، تمہاری یہ بے خبری، اس نے آہستگی سے کہا، یہ مجھے پاگل کر دیتی ہے۔ عنائزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمحے بھر میں اس کے اتنے قریب آ گیا کہ اس کی سانسیں عنائزہ کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ عنائزہ کے دونوں بازوؤں کے پاس دیوار پر آ گئے، گویا اس قید کر لیا گیا ہو، مگر وہ گرفت نرم تھی۔ تمہیں خبر بھی ہے تم میرے اندر کیا کر گئی؟ اس کی آواز میں اب تپش کے ساتھ شدت بھی شامل ہو چکی تھی۔ جب تم سب کے سامنے یوں لاپرواہ ہوتی ہو، مجھے لگتا ہے کہ تم مجھے چیلنج کر رہی، میرے صبر کو آزما رہی ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا۔ عنائزہ کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ وہ جذبہ بھی ابھرنے لگا تھا جو کبھی لبوں سے بیان نہیں ہوتا تھا۔ برہان کی نظریں اب اس کے لبوں پر آ ٹکی، پھر آہستہ آہستہ اس کی پلکیں، رخساروں اور گردن پر۔ عنائزہ کی سانس تھمنے لگی اور دل کی دھڑکنیں جیسے تیز ہو گئیں۔ وہ جھکا، اس کے چہرے کے قریب آیا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، پھر اس کی ناک کے کنارے پر اپنے لبوں سے چھوا۔ عنائزہ نے آنکھیں بند کر لی، وہ اس لمس سے پگھلنے لگی تھی۔ تمہیں خبر بھی ہے تم کیا ہو میرے لیے؟ برہان کی آواز مدھم مگر لرزتی ہوئی تھی۔ پھر وہ مزید جھکا، اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، میری ہو، صرف میری۔ اور اس کے بعد اس کے لب عنائزہ کی گردن پر ٹکرائے۔ عنائزہ نے کس مسا کر خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ چاہ کر بھی خود کو اس کے لمس سے آزاد نہ کر سکی۔ اس کے دل میں خوف اب کسی اور جذبے میں بدلنے لگا۔ برہان کی باہوں کی گرفت، اس کی مہک اور اس کا لمس، سب کچھ اسے باندھ رہا تھا، روک رہا تھا اور اسے خود پر اختیار نہیں رہا۔ برہان نے اسے اپنی باہوں میں لیا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھا۔
نرمی اور شدت ایک ساتھ اس کے لمس میں شامل تھی۔ عنایزہ کی آنکھوں میں کچھ لمحے کو حیرت اور شرم کے سائے چھائے، مگر اس نے نہ احتجاج کیا نہ لب ہلایا، بس سانسیں تیز تھیں اور آنکھیں بند۔ میں خود کو روکنا نہیں چاہتا تھا اور شاید اب روک بھی نہ پاؤں گا۔ برہان کی آواز اس کی گردن پر پھسلتی ہوئی سنائی دی، اور وہ لمحہ جو دو بدن ایک دوسرے کی شدت، خاموشی اور خواہش میں لپٹ گئے، صرف دھڑکنوں کی زبان بولی۔ وقت تھم گیا، کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور عنایزہ کی دنیا جیسے پہلی بار کسی نرم مگر طاقتور جذبے کے ساتھ مکمل طور پر قابو میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد برہان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابھی بھی لگتا ہے میں تمہیں صرف سزا دے رہا ہوں؟ عنایزہ کی پلکیں اٹھی، آنکھوں میں حیرت، سکون اور پہلی بار کچھ اور بھی تھا، تسلیم۔ نہیں، اس نے ہولے سے کہا، اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں لگتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، جو فاصلے تھے وہ ختم ہو چکے تھے، اب صرف قربت باقی تھی، مکمل بے نام اور مکمل طور پر سچ۔ عنایزہ کی ماں زری بیگم حویلی کی ان عورتوں میں سے تھیں جو بظاہر خاموش، سلجھی ہوئی اور نرم مزاج دکھتی تھی، لیکن اندر ہی اندر بہت کچھ سوچنے، پرکھنے اور موقع پر وار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ برسوں سے وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس حویلی میں ہر عورت کی نظریں برہان خان زادہ پر جمی ہوئی تھی۔ اس کا رعب، اس کا مقام اور خاص طور پر ابراہیم خان زادہ کے چشم و چراغ ہونے کی وجہ سے وہ حویلی کی سب بیٹیوں کے لیے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ زری بیگم جانتی تھی کہ برہان کی شادی جس لڑکی سے ہوگی وہ نہ صرف اس حویلی بلکہ زمینوں، کاروبار اور مستقبل کے فیصلوں کی شراکت دار بھی بنے گی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی تمام نندیں، دیورانیاں ہر محفل میں اپنی بیٹیوں کے قصے اس کے کانوں میں ڈالتی تھی۔ میری نیہا تو ایم اے کر رہی ہے، برہان کے جوڑ کی ہے۔ نالہ کو تو خود ابراہیم خان زادہ بھی پسند نہیں کرتے ہیں، سلیقے والی بچی ہے۔ ہمارے ہاں کی مہوش تو شہر میں جاب کرتی ہے، ماڈرن بھی ہے اور پڑھ لکھ بھی گئی ہے۔ زری بیگم سب سنتی، مسکراتی، لیکن دل میں ایک کسک لیے رہتی۔ عنایزہ تو اس کی اپنی بیٹی تھی، اکلوتی، شوخ، لاپرواہ اور بچپن سے بھرپور۔ وہ مانتی تھی کہ عنایزہ نہ تو اتنی سنجیدہ تھی اور نہ ہی اتنی سمجھدار کہ برہان جیسا سنبھلا ہوا مرد اس پر توجہ دے، بلکہ کئی بار تو خود زری بیگم نے سوچا تھا کہ کاش میری بیٹی تھوڑی سی سنجیدہ ہوتی، تھوڑی مہذب دکھتی، شاید کسی دن برہان کی نگاہ اس پر بھی پڑتی۔ لیکن اب وہ منظر جس کی آنکھوں کے سامنے تھا، برہان عنایزہ کو ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا، دروازہ بند ہوا اور وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ یہ موقع شاید قسمت سے آیا تھا اور وہ جانتی تھی کہ قسمت ہر بار دروازہ نہیں کھٹکھٹاتی۔ وہ وہیں کھڑی رہی، کچھ دیر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ دل میں ایک تیز ارتعاش تھا کہ اگر آج میں خاموش رہی تو کل کوئی اور اپنی بیٹی کو اس مقام پر لا کر کھڑا کرے گا جہاں میری بیٹی ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا، چہرے پر پریشانی، تاریکی اور تیز قدموں سے برآمدی کی طرف بڑھی، جہاں چند عورتیں پہلے ہی بارش سے بچنے کے لیے کھڑی تھی۔ جلدی کرو، سب کو بلاؤ، کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ کیا ہوا زریں بابی؟ سائمہ چاچی نے حیرت سے پوچھا۔ برہان عنایزہ کو کمرے میں لے گیا، دروازہ بند کر دیا ہے۔ سائمہ نے فوراً تسبیح روک دی۔ کیا؟ ایسے کیسے؟ تمہیں یقین ہے؟ میں نے خود دیکھا ہے۔ زری بیگم کی آواز میں شدت تھی، جیسے برسوں کا دبا ہوا خواب اب حقیقت بننے کے قریب ہو، اور اگر وہ خاموش رہی تو پھر کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ حویلی کے ایک طرف مرد حضرات چائے پی رہے تھے، وہاں بھی زری بیگم نے جا کر شور مچا دیا۔ خان جی، میری بیٹی برہان کے ساتھ بند کمرے میں ہے۔ ابراہیم خان زادہ جو باتوں میں مصروف تھے چونک کر سیدھے ہو بیٹھے، ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ان کی آواز میں سختی آ گئی تھی۔ خان جی، میں خود گئی تھی بلانے، مگر وہ دروازہ بند کر چکا تھا۔ میری بیٹی اندر ہے اور آپ کا پوتا بھی۔ اب اگر میں خاموش رہی تو کل میری بیٹی کا سر کوئی اور جھکائے گا۔ سارا صحن اس وقت ہلچل سے بھر چکا تھا۔ عورتیں، مرد سب دروازے کے آس پاس جمع ہونے لگے، نوکر، ملازم، حتیٰ کہ کچھ بچے بھی یہ سب دیکھ کر جمع ہو گئے تھے۔ عنایزہ کے چچا، ماموں سب ایک دوسرے کی نظریں چرانے لگے۔ یہ معاملہ اب محض برہان کی بیزاری یا غصے کا نہیں رہا تھا، ابھی عنایزہ کی عزت اور خاندانی وقار کا سوال تھا۔ برہان، ابراہیم خان زادہ نے دھاڑ کر آواز دی، دروازہ کھولو۔ اندر برہان اور عنایزہ کے بیچ وہ لمحہ جیسے جم سا گیا۔ وہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے تھے، مگر باہر کی چیخو پکار نے دونوں کے قدم روک دیے۔ عنایزہ نے گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن برہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ اب عنایزہ کی آواز کانپ گئی۔ برہان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی طرف جھک کر بولا، اب دیکھتے ہیں دنیا ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دروازے کے باہر شور بڑھتا جا رہا تھا اور زری بیگم وہ مطمئن کھڑی تھی،
انہیں یقین تھا آج وہ موقع ہے ان کے ہاتھ میں جو ساری حویلی کی لڑکیاں برسوں سے کھونا نہیں چاہتی تھی، اور شاید عنایزہ اب وہ خواب بن چکی تھی جو خود اسے کبھی بھی یقین نہ تھا کہ وہ پورا ہو جائے گا۔ کمرے کے دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی، آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ ایک لمحے کو عنایزہ کی آنکھیں برہان کے چہرے پر جا ٹھہری۔ وہ پرسکون تھا جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہو، یا شاید اب کچھ بھی اسے حیران نہیں کر رہا تھا۔ عنایزہ کے کپڑے پنکھے کی ہوا سے خشک ہو چکے تھے، مگر خوف کا پسینہ عنایزہ کے جسم پر نمایاں تھا۔ دروازہ کھولو برہان! ابراہیم خان زادہ کی گرجدار آواز نے ماحول میں سنسنی دوڑا دی۔ برہان نے ایک نظر عنایزہ پر ڈالی، پھر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر مجمع جمع تھا، ابراہیم خان زادہ، روہیل، عنایزہ کی ماں زری بیگم، کچھ ملازمین اور باقی مرد۔ سب کی نظریں کمرے کے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ابراہیم خان زادہ نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ تم ایک جوان لڑکی کو بند کمرے میں کیوں لے کر گئے تھے؟ برہان نے سر جھکایا، مگر لہجہ سخت اور مضبوط تھا۔ مجھے اس سے کچھ بات کرنی تھی، اس لیے اندر لایا تھا۔ بات؟ کیسی بات جو سب کے سامنے نہ ہو سکتی ہو؟ روہیل نے شک بھری نظروں سے دیکھا۔ عنایزہ کی ماں جو اب تک روتی ہوئی اداکاری کر رہی تھی آگے بڑھی۔ بات کا بہانہ ہے سب، اس نے میری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے، نکاح۔ ابراہیم خان زادہ نے خاموشی سے سب کی بات سنی، پھر برہان کو گھورتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے ایسا کچھ کیا ہے جس سے یہ الزام سچ لگے؟ برہان نے نظریں ملائی، میں نے کچھ غلط نہیں کیا دادا جان، مگر میں جانتا ہوں یہ وقت میرے خلاف، میں جو بھی کہوں گا سب کو شک ہی لگے گا۔ زری بیگم نے جھٹ سے کہا، تو شک کو دور کرو، سب کے سامنے میری بیٹی کا نکاح کرو، تبھی یہ داغ دھلے گا۔ عائزہ خاموش کھڑی تھی، نظریں زمین پر تھیں، دل دھڑک رہا تھا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ اسے موقع ہی نہیں ملا کچھ کہہ سکے، کچھ سمجھ سکے۔ ابراہیم خان زادہ کی پیشانی پر گہری لکیریں تھیں، انہیں برہان پر شک تھا، اور شاید ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ پہلے وہ عنایزہ کی وجہ سے خاندان کے سامنے الجھ چکا ہے، اب دوبارہ کسی جھگڑے یا الزام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہوگا ابھی اور یہیں۔ ابراہیم خان زادہ کا فیصلہ آخری تھا۔ برہان نے ایک پل کے لیے عنایزہ کو دیکھا، وہ اب بھی چپ کھڑی تھی، جیسے سب کچھ سن کر بھی کچھ نہیں سن رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، لیکن وہ حقیقت کسی کو بتا نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، نکاح کر دیں۔ برہان کی آواز میں تھکن بھی تھی اور قبولیت بھی۔ چند ہی لمحوں میں قاضی بلایا گیا، 2 گواہ مقرر ہوئے اور حویلی کے صحن میں سب کے سامنے نکاح کی رسم مکمل ہو گئی۔ الفاظ وہی تھے، گواہ بدل گئے تھے اور منظر نیا تھا۔ عنایزہ نے پھر سے سر جھکایا، قبول ہے کہا، اور سب کچھ رسمی طور پر ختم ہو گیا تھا۔ زری بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ تھی، وہ جانتی تھی ان کی چال کامیاب رہی۔ برہان خان زادہ اب ان کا داماد تھا اور اس کی بیٹی حویلی کی بڑی بہو۔ سب نے مبارکباد دی، کچھ نے دل ہی دل میں رشک کیا تھا، کچھ نے صرف تماشا دیکھ کر خاموش ہو گئے تھے۔ رات کا وقت آ پہنچا، عنایزہ کو دلہن کی طرح تیار کر کے اس کے کمرے میں بھیجا گیا، ہاتھوں میں مہندی، ماتھے پر ٹیکا، آنکھوں میں خوف، لبوں پر خاموشی اور دل میں وہی سوال کہ آج کیا ہوگا۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی، جیسے کسی سزا کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آخری سانس لے رہی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر قدم رکھ گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی اور برہان صوفے پر بیٹھا گردن جھکائے سوچوں میں گم تھا۔ اسے دروازے کی آہٹ سنائی دی تو وہ سر اٹھایا، آنکھیں پل بھر کو رک گئیں۔ دلہن کے لباس میں سجی عنایزہ خوفزدہ، خاموش اور بالکل خام، جیسے وہ وہیں رک گیا ہو۔ برہان کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے نظریں موڑ لی۔ عنایزہ پلنگ کے کنارے آ کر بیٹھ گئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی، جیسے کسی طوفان کے شروع ہونے کا انتظار، مگر طوفان نہیں آیا۔ برہان اٹھا، کمرے کے کونے میں گیا، اپنی چادر اٹھائی اور صوفے پر دوبارہ آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی حرکت نے عنایزہ کو چونکا دیا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ پہلے ہی لیٹ چکا تھا۔ خاموشی طویل ہو گئی، پھر اچانک برہان کی آواز ہے، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہنے والا، کچھ نہیں کرنے والا۔ عنایزہ کے لب کانپے، مگر وہ بولی نہیں۔ جو کچھ ہوا تم نے خود اپنے لیے چنا، میری خاموشی کو تم نے اپنی ڈھال بنایا اور پھر اسے توڑ کر میرے ہی خلاف استعمال کیا۔ اس کے لہجے میں وہی سرد مہری تھی، مگر غصے کی شدت نہیں تھی۔ وہ روکھا تھا، پھر زخمی ہو۔ عنایزہ اس کی باتوں کو چپ چاپ سنتی رہی۔ مجھے غصہ آیا تھا، ہاں، میں چاہتا تھا آج سب کچھ تمہیں یاد دلا دوں، مگر پھر تم نے دیکھا یوں سہمے ہوئے، اس لباس میں، اس حالت میں،
تو سب کچھ رک گیا۔ کمرے میں صرف اس کی سانسیں ہی سنائی دے رہی تھی۔ عنایزہ نے ہمت کر کے سرگوشی میں کہا، میں نے آپ کا دل دکھایا، مگر میرا ارادہ؟ برہان نے سرد آواز میں کہا، ارادوں کا کیا ہے، وہ تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ تمہاری خاموشی، تمہارا الزام، سب کچھ اتفاق نہیں لگتا مجھے، لیکن خیر، اب کچھ بھی بدلنے کا فائدہ نہیں۔ تم اب میری ہو، رسم سے بھی، رشتے سے بھی، اور مجبوری سے بھی۔ عنایزہ کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس سے خاموشی برہان سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے یا اس غصے والے سے۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کیونکہ میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا، اور شاید دے بھی دی۔ اب جو باقی ہے وہ صرف خاموشی ہے، سو جاؤ۔ برہان نے رخ موڑ لیا۔ عنایزہ نے پلنگ پر لیٹتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ برہان نے اسے تکلیف نہیں دی، لیکن ایک چبھن بھی تھی کہ وہ اب بھی اس کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ برہان کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ اب وہ ایسی نہیں رہے گی جیسی تھی۔ اب وہ چپ رہے گی، سنے گی اور سمجھے گی۔ شاید وقت اسے وہ مقام دے جو اب تک صرف سزا کی صورت میں ملا۔ رات گزرنے لگی، کمرے میں خاموشی تھی۔ دو دل ایک ہی چھت تلے تھے، مگر صدیوں کے فاصلے پر۔ ان دونوں کو بھی بہت کچھ سہنا تھا، کہنا تھا، اور شاید معاف بھی کرنا تھا۔ عنایزہ کی زندگی ایک خاموش پنجرہ بن چکی تھی۔ دن حویلی کے کاموں میں، رات بے خواب لمحوں میں گزر جاتی تھی۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، نہ شوخی باقی رہی، نہ ہنسی، نہ ہی وہ بے فکری جس سے وہ پہچانی جاتی تھی۔ اب وہ ہر وقت خود کو سنبھال کر رکھتی تھی، جیسے کوئی کانچ کا گلدان ہو جو ہلکی سی ٹھوکر سے بھی ٹوٹ جائے۔ برہان کا رویہ دن بدن زیادہ روکھا، زیادہ سرد اور حد سے زیادہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ اگر عنایزہ بات کم کرتی تو وہ طعنہ دیتا کہ زبان نہیں چلتی۔ اگر کسی بات پر ہنس دیتی تو اسے بے حیا کہہ دیتا، اور اگر میل کزنز کے ساتھ معمولی بات چیت بھی کرتی تو اس کا خون کھول جاتا تھا۔ تمہیں ہر وقت ان لڑکوں سے باتیں کرنے کا شوق کیوں ہے؟ برہان نے ایک شام چائے کے وقت سخت لہجے میں پوچھا۔ عنایزہ چونکی۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ روحیل تھا، مجھ سے کتاب مانگ رہا تھا۔ کتاب؟ تمہیں لگتا ہے میں پاگل ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں تمہیں، نظر رکھتا ہوں تم پر ہر پل۔ آپ مجھ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ عنایزہ نے آہستہ سے کہا۔ برہان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم بھروسہ توڑنے کے قابل ہو عنایزہ۔ تم نے پہلے بھی جو کہا وہ میں بھولا نہیں ہوں۔ عنایزہ خاموش ہو گئی۔ اس نے جان لیا تھا کہ جتنا وہ وضاحتیں دے گی اتنی ہی زیادہ وہ الجھتی چلی جائے گی۔ چند دن بعد برہان نے اس پر کوئی پابندی لگا دی۔ کمرے سے باہر کم نکلنا، مہمانوں میں کم جانا، میل کزن سے فاصلہ رکھنا، موبائل صرف ضرورت کے وقت استعمال کرنا۔ عنایزہ نے احتجاج کیا کہ یہ آپ میرے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ میں آپ کی قیدی نہیں ہوں، تم میری بیوی ہو اور میرے اصولوں پر ہی چلو گے۔ برہان نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ بیوی ہونا کیا صرف زبردستی کی ملکیت بن جاتا ہے؟ آپ کو مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں، صرف حق جتانا ہے؟ یہ جملہ برہان کے دل میں چپ گیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے خاموش رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانی تپش واپس آ گئی تھی۔ بس، بہت ہو گئی تمہاری زبان درازی۔ آج تمہیں سمجھ آ جائے گی میں تمہارے ساتھ کیسا رشتہ چاہتا ہوں۔ اس رات برہان کے اندر کا جنون باہر نکل آیا۔ وہ جو مدت سے ضبط کیے بیٹھا تھا، جو غصہ، حسد اور ملکیت کا زہر دل میں جمع تھا، وہ سب ایک طوفان کی صورت میں پھٹ پڑا۔ عنایزہ نے ہاتھ جوڑے، التجا کی، مگر برہان نے صرف ایک ہی جذبہ دکھایا، اپنا اختیار، اپنی شدت اور اپنی وحشت۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، دروازہ بند، اور ہوا میں صرف سسکیوں کی گونج تھی۔ جب وہ طوفان گزر گیا تو صرف خاموشی باقی رہ گئی۔ عنایزہ پلنگ پر لیٹی تھی، ساکت، بے جان، آنکھیں بند، مگر آنسو اب بھی بہہ رہے تھے۔ برہان نے کچھ کہنا چاہا، پھر لب سل گئے۔ وہ اٹھا، کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ پہلی بار دل میں عجیب سا خلا محسوس کیا۔ اگلی صبح عنایزہ کمرے سے خاموشی سے نکلی۔ اس نے کسی سے بات نہیں کی، کسی کی طرف نظر تک نہیں اٹھائی۔ دن گزرتے گئے۔ عنایزہ ہر روز اس کے سامنے ہوتی، لیکن مکمل خاموش۔ اب اس نے احتجاج کرنا چھوڑ دیا، بحث کرنا چھوڑ دی، حتیٰ کہ آنکھیں ملانا بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ صرف ایک بیوی تھی جو شوہر کی خدمت کرتی تھی، اس کی مرضی کے تابع تھی، اور اپنی ذات کو وہ دفن کر چکی تھی۔ برہان نے بارہا اسے دیکھتے ہوئے خود کو تذبذب میں پایا۔ وہ سوچتا کیا میں اسے توڑ چکا ہوں یا صرف اس کے لفظ چھینے ہیں؟ کبھی کبھی وہ رات کو جاگتا، اسے دیکھتا سوتی ہوئی، پرسکون چہرہ، اور دل میں ایک الجھن اٹھتی۔ کیا میں واقعی ظالم ہوں یا وہ اتنی کمزور ہے کہ مجھے برداشت نہیں کر سکے؟
اسے اب اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ صرف بدلے کے تحت یہ رشتہ نہیں چلا رہا، بلکہ وہ عنایزہ کو خود سے الگ نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس پر نظر رکھتا تھا، اس کے ہر انداز، ہر خاموشی کو محسوس کرتا تھا، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا۔ وہ محبت کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس نے یہ رشتہ جبر سے شروع کیا تھا، مگر اب دل خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ عنایزہ بھی نہیں جانتی تھی، مگر برہان کی خاموشی میں ایک نرمی سی آ رہی تھی، اور یہی وہ خاموش نرمی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن سچ بن کر اس کے لبوں سے نکلنے والی تھی۔ لیکن فی الحال صرف خاموش دونوں کے درمیان پل بنی ہوئی تھی۔ ان دونوں برہان کی نظر روہیل پر جا ٹھہری۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے عجیب حرکات کر رہا تھا، اکثر اکیلے میں ملازموں کے آس پاس منڈلاتا، بات بے بات ہنسی مذاق کرتا، اور پھر نظر بچا کر تیزی سے نکل جاتا۔ برہان نے پہلے اسے نظر انداز کیا، مگر ایک دن اسے وہ ڈیرے کے پاس ایک نوجوان ملازمہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھ کر رک گیا۔ بات چیت ہنسی مذاق میں بدلی اور پھر ہاتھ پکڑنے کی کوشش۔ برہان کا خون کھول اٹھا، وہ تیزی سے آگے بڑھا، روہیل کو کالر سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ وہ دھاڑا۔ روہیل بری طرح چونکا۔ کچھ نہیں بھائی، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ مذاق نہیں، گھٹیا پن ہے۔ برہان نے اسے دھکا دیا۔ تمہیں لگتا ہے تم حویلی کے وارث ہو تو تم سب کچھ کر سکتے ہو؟ ملازمہ سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ برہان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہی تھا نا جس نے تمہیں ڈیرے کی طرف بلایا تھا؟ لڑکی نے نظریں جھکا لیں۔ جی خان جی، میں ڈر گئی تھی اسی لیے پہلے نہیں بولی۔ اس نے دھمکایا تھا کہ اگر کسی کو بتایا تو ماں کو نکال دے گا کام سے۔ برہان کی مٹھیاں بھیج گئیں، مگر اس نے خود پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ایک ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا ہوگا۔ اس نے لڑکی کو تسلی دی اور روہیل کو سیدھا ابراہیم خانزادہ کے پاس لے گیا۔ جب تمام معاملہ کھل کر سامنے آ گیا تو حویلی میں ایک سناٹا چھا گیا۔ وہی روہیل جسے سب لاڈ پیار سے جانتے تھے اب مجرم بن کر کھڑا تھا۔ ابراہیم خانزادہ نے سخت نظروں سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ غلطی ہم سے ہوئی اور ہم ہی اس کا ازالہ کریں گے، انہوں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ 3 دن بعد گاؤں والوں اور خاندان کے سامنے ایک سادہ مگر وقار سے بھرپور نکاح ہوا۔ روہیل کا نکاح ملازمہ کی بیٹی سے کر دیا گیا۔ سب نے ابراہیم خانزادہ کی انصاف پسندی کو سراہا۔ گاؤں والے بار بار کہتے خان جی نے حق ادا کر دیا، مگر اصل سکون اس دن برہان کو ملا جب ملازمہ کی بیٹی نے خود آ کر کہا کہ آپ نے ہمیں بچایا۔ سب سے زیادہ شک آپ پر تھا، مگر سچ آپ کے حق میں نکلا۔ یہ سن کر پہلی بار برہان کی آنکھوں میں وہ بھاری پن کچھ ہلکا ہوا جو مہینوں سے اندر جمع ہو رہا تھا۔ عنایزہ یہ سب چپ چاپ دیکھتی رہی۔ جب حقیقت اس کے سامنے آئی تو اس کا دل جیسے زمین میں دھنس گیا۔ جس شخص پر وہ شک کر بیٹھی تھی وہ تو بالکل بے قصور ثابت ہونے کے لیے تڑپتا رہا، وہی دراصل سب سے زیادہ سچا نکلا۔ ایک رات وہ ہمت کر کے برہان کے کمرے میں گئی۔ دروازہ کھلا تھا، برہان کرسی پر بیٹھا کسی فائل میں کچھ لکھ رہا تھا۔ عنایزہ کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ کچھ چاہیے تھا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس معمول کی سنجیدگی۔ عنایزہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، کہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ عنایزہ کی نظریں جھکا لیں۔ میں نے آپ کے ساتھ جو کیا وہ معافی کے قابل نہیں، میں شرمندہ ہوں بہت۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ برہان نے فائل بند کی، کرسی سے اٹھا اور عنایزہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں لگتا ہے صرف تم شرمندہ ہو؟ میں نے بھی بہت کچھ کیا ہے۔ تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھا، سختی کی، اپنی نفرت تم پر اتاری، اور جب تمہیں سنبھالنا تھا میں نے تمہیں مزید توڑ دیا۔ عنایزہ نے سر اٹھایا۔ برہان کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی اور اس کا لہجہ وہی تھا جو کسی سچے جذبے سے لبریز ہوتا ہے۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں عنایزہ، کیونکہ میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ عنایزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آپ اب بھی ناراض تو نہیں؟ برہان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، اب نہیں، کیونکہ اب تم صرف میری ذمہ داری نہیں، میری ضرورت بن چکی ہو۔ ان دونوں کے درمیان برسوں کا فاصلہ جیسے پل بھر میں مٹ گیا۔ عنایزہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت صرف کہنے کی چیز نہیں، بلکہ محسوس کرنے، سہنے اور پھر ایک دوسرے سے میں پگھلنے کا نام بھی ہے۔ مہینے بیتے، عنایزہ بدل گئی۔ وہ اب پہلے جیسی لاپرواہ لڑکی نہیں رہی۔ وہ ذمہ دار ہو چکی تھی، سنجیدہ، خاموش لیکن سکون بھری۔ پھر ایک دن پوری حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عنایزہ ماں بننے والی تھی۔ برہان خانزادہ کی آنکھوں میں پہلی بار وہ چمک آئی جو خواب پورے ہونے پر آتی۔ ابراہیم خانزادہ نے خود اعلان کیا، یہ حویلی ایک بار پھر رونق سے بھر جائے گی۔ عنایزہ جو کبھی خود کو ناپسندیدہ اور بے وزن سمجھتی تھی اب حویلی کی آنکھوں کا تارا تھی، اور جب وہ بچہ اس دنیا میں آیا پورا گاؤں جشن مناتا رہا، کیونکہ وہ صرف برہان کا بیٹا نہیں تھا
وہ اس سچائی کی علامت تھا جو وقت کے ساتھ سامنے آئی اور جس نے سب زخم بھر دیے تھے۔